بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی ویڈیو ہے، اس میں ہم عمل نہیں بتا رہے، آپ کو آپ کے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس طرف متوجہ اور متنبہ کر رہے ہیں کہ اس کا پراپر بر وقت حل آپ کے گھر کو جہنم قضا بننے سے بچا سکتا ہے اور جنت نظیر بنا سکتا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جن کی بر وقت شادیاں ہوئی ہیں، اچھے حالات میں شادیاں ہوئی ہیں، کوئی تنگی، ترشی، تکلیف، زحمت نہیں آئی ہے۔ اب جب وہ سسرال پہنچے ہیں تو سسرال پہنچ کر ان کو بہت ہی ناہنجار قسم کی نند سے واسطہ پڑا ہے اور بہت ہی ظالم ساس سے واسطہ پڑا ہے۔ دیورانیاں اور جٹھانیاں مختلف سازشوں کا گڑھ اور اماجگا ہونے کی بنیاد پر اس کے خلاف مختلف اور مشکل محاذ پیدا کر رہے ہیں، جس سے نبرد آزما ہونا اس کو مشکل لگ رہا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ ذہنی معذور مفلوج میری بیٹی میری بہن ہو جائے گی۔ کیا کریں؟ سمم بکمن بھی پڑا ہے، فلاں عالم نے تعویذ بھی دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا، یہ بھی سنایا تھا اور یہ بھی کہا تھا فلاں صورت پڑھ لو، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں خود کچھ کروں گا۔ یہ سب مٹی کا بلکہ ریت کا ڈھیر اور ریت کا ٹیلا ثابت ہوئے کہ ادھر سے ان کی ظلم کی ہوا چلی اور ساری ریت اڑ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جیسے جہیز اپنی ضرورت کا خود لے کر پہنچے ہیں اور سہولت کا خود لے کر آئے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک ایسا عمل ابھی کم ہے، آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹول اور ایک ایسا بکسا اور ایک ایسا ہتھیار یا پیچکس کم ہے کہ جس کی برکت سے آپ اپنی سانس کے پیچ کس سکتے ہیں، جس سے دیورانیوں جٹھانیوں کو لمٹس میں کر سکتے ہیں، جس سے نندوں کو ان کی اوقات میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ یہ نند کوئی غیر شادی شدہ چھوٹی ہے اس کو بھی، اور شادی شدہ ارد گرد قریب رہتی ہیں جن کا غلبہ ہے آپ کے گھر پر، آپ کے شوہر پر، آپ کی ساس پر، قبضہ بھی ہے، ان سب کو بھی اوقات میں کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی نندیں ہوتی ہیں جو دوسری ساس ہوتی ہیں، طلاق یافتہ ہے، اس کو کسی دوسرے کی طلاق ہو جائے پرواہ نہیں، کوئی بیچاری بیوہ ہے، اب تم بیوہ ہو جاؤ تو اسے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دکھ درد وہ سہ آئی ہے اور اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ بعض نندیں ایسی ہیں جن کے بچے بھی ادھر ہی رہتے بستے ہیں، تو یہ ان کا حق شمار کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ملازمہ سے زیادہ کی حیثیت وقت اوقات دینے کی کوئی فرد، کوئی شخص سوچتا بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اپنے حق کی جنگ بغیر زبان ہلائے، بغیر ہاتھ ہلائے اختیار کرنی ہوگی۔ اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں گے کہ آپ اپنے گھر عمل پڑیں گے، ہم ادھر محنت اور سپورٹ کریں گے، ادھر آپ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں گے، ادھر ہم تعاون کریں گے، اور جو چیزیں روزانہ کی بنیاد پر بہتر ہوتی چلی جائیں گی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور بندے کا اور ادارے کا شکریہ ادا کرنا، اور جو باقی ہوں ان کے متعلق اپڈیٹ رکھنا تاکہ وہ بھی ہر آتے اور گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتی چلی جائیں اور ہمارے معاملات پرسکون ہوتے جائیں، شوہر مٹھی میں ہو، سسرال اوقات اور لیمٹس میں ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بہت وظیفے پڑھے کوئی کامیابی نہیں ملی، تو میں بتا رہا ہوں ہم عمل کا مالک بنائیں گے، ہم کرنٹ نیٹ ورک میں جوڑیں گے۔ جیسے آپ کی فون پر ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ کسی نیٹ ورک کے تھرو ہوتی ہے، ایسے ہی پیچھے ایک نیٹ ورک میں ٹیم کو مقرر کریں گے کہ بھائی اس کی ساس، اس کی نند، اس کی دیورانی، اس کی جٹھانی، اس کے دیگر لوگوں کو اوقات میں مٹھی میں کرو، نہ زبان غلط استعمال کرے، نہ ہاتھ غلط استعمال کرے، اور نہ اپنے حقوق سے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر سکیں۔ اب آپ کو یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں اس کی 100% گارنٹی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کی بیٹی کا گھر بچ جائے گا، بس جائے گا، بن جائے گا، یہ ذہنی معذوری سے بچ جائے گی۔ اور اگلی بات، کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہوئیں لیٹ، جن کی شادیاں ہوئیں مشکل سے، جو دکھوں غموں کا شکار ہو کر کبھی پہنچی ہیں سسرال میں اور سوچا تھا کہ اب سکھ کا سانس ملے گا، زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوگا، لیکن وہ سفر تو کب شروع ہوتا؟ ادھر بے اولادی کے مسائل بھی ہیں اور ساتھ کے ساتھ اگر بے اولادی نہیں ہے تو ساس اور دیورانیوں، جٹھانیوں، نندوں کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔
تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جادو ہے، اور یہ جادو تم اپنے گھر سے لے کر آئی ہو، اور یاد رکھو کہ اس جادو میں اپنی عمر کا خیال رکھو۔ تمہاری 27، 28، 30، 32 میں شادی ہوئی تھی، اور خدا خدا کر کے شادی ہوئی تھی، یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والی بات ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہ جادو جو جہیز میں لائی ہو، اس کے کنیکشن کو کاٹنا، اس جادو کو اور اس بم کو ڈیفیوز کرنا، اور آئندہ کے لیے یہ جو ساس سسر نند دیورانیاں جٹھانیاں اور دیگر لوگ اور آپ کو شوہر ظالم لگ رہا ہے، یہ خود اتنے برے نہیں۔ اس جادو کو ختم کرو گے، ڈیفیوز کرو گے، کنیکشن کو ختم کرو گے، یہ جو جادو کی سپلائی آ رہی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد آپ کے حالات نارمل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ ڈسکنیکٹ کیسے ہوگا؟ وظیفے تو تم نے شادی کے لیے بھی پڑھے تھے، کامیابی نہیں ملی تھی، اگر ملی تھی تو دوبارہ انہوں نے حملہ کر کے جادو کروا دیا۔ تو اب اس جادو کو ناکام بنانا، ڈیفیوز کرنا، آئندہ کے لیے محفوظ ہونا، پیروں پر کھڑا ہونا، دشمن کو شکست دینا، اور اس خطرے سے بچ جانا کہ تمہیں یہاں سے نکال کر ماں کے گھر بھیج دیا جائے، یہ اہم چیز ہے۔ گھر بسانا اصل ہے، گھر توڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اب اس سارے معاملات کو ہم کیسے کور کریں گے؟ ایک ہفتے میں آپ کے حالات بہتر، اور ایک مہینے میں اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس پر پیسے بھی خرچ ہوں گے، محنت بھی ہوگی۔ محنت اس لیے ہوگی تاکہ آئندہ آپ اس عمل کے مالک ہوں۔ پیسے اس لیے خرچ ہوں گے کہ اس پر جو صدقات، جو ہدیہ آتا ہے، جو ادارے کے ایکسپنس آتے ہیں، وہ آپ کو پے کرنے ہوں گے، اور ہم فرنٹ لائن پر آپ کے تمام معاملات کو اللہ کے حکم سے حل کریں گے اور حل کرنا سکھائیں گے۔ اب آپ کو یہ کروانا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے بہت آسان حل ہے کہ دعا کریں، یا اللہ میں مولانا علی افاق صاحب سے یہ کام کروا لوں، ان کے ادارے سے کروا لوں یا نہیں؟ یا اللہ اگر مجھے کروا لینا چاہیے تو میرے دل کا اطمینان نصیب فرما، مسائل کو حل فرما، پیسوں کا بھی بندوبست فرما، اور یا اللہ اگر مجھے نہیں کروا لینا چاہیے تو میرا دل اچاٹ فرما، محفوظ فرما۔ گارنٹی سے اللہ کے حکم سے کام ہوگا، یہ تو ہم دے رہے ہیں آپ کو استخارے کے بعد۔ اور اگر دل مطمئن ہو جائے گا آگے بڑھیں، اور میرے بھائی میری بہن دل مطمئن نہیں ہوتا تو آنا بینا خرچ کریں۔ اللہ سے بھی گارنٹی لے لینا اور ہم سے بھی گارنٹی لینا، یہ اچھی چیز اور ضروری چیز ہے، لیکن اس پر قدم بڑھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا اور ہمارے بہنوں بیٹیوں کے گھروں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔